اندر کا سارا کچھ باہر نہیں پھینکا، باہر کھڑے رہے، اندر کی چیزیں باہر نکالیں۔ تو مسیح اندر آئے گا، اگر اندر کی چیزیں باہر نہیں نکلیں گی تو پھر محبت بھی نہیں ہوگی، مذہب ہوگا جس میں ہم ریاکاری اچھی کر رہے ہیں، ایکٹنگ اچھی کر رہے ہیں۔ اور مسیح ہماری زندگی میں یہی چاہتا ہے کہ ہم ایکٹنگ کو چھوڑیں، محبت میں کمال کی طرف پہنچیں۔ اس کی طرف محبت کمال کی طرف لے جاتا ہے اور اس جلال کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے کمال نہیں دیکھا تو جلال کہاں سے دیکھیں گے؟ تو آپ لوگ مسیح لوگ ہیں اور میں بھی مسیح ہوں، اگر ہماری سوچ درست نہیں تو دل پاک نہیں ہو سکتا۔ سوچ، مذہب ہمیشہ مارتا، اور مذہب میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور نام خدا کا بدنام کرتے ہیں۔ مذہب میں لوگ مار رہے ہوتے ہیں، بدنام خدا ہوتا ہے، اور محبت میں خدا سہرا ہوتا ہے تو نام بندے کا اونچا ہو رہا۔ محبت میں مسیح نے دکھ سہا، عزت اس کی بڑھ رہی ہے ہماری، اور مذہب کے نام پر ہم بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ جی خدا۔ ایک ہی سیشن ہوگا، دوسری طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ کیا ہے محبت؟ محبت میں احساس دلایا جاتا ہے۔ کیا دلایا جاتا ہے؟ ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں بار بار جگانا پڑتا ہے، ہلانا پڑتا ہے، آپ مسیح ہو، خدا کے بردار ہو۔ نہیں کہتے نہیں ہم ملانگی کی ہماری موت، میں جو میں مرضی دعا کروں، میں جیسے مرضی سوؤں، میں جیسے مرضی اٹھوں، جیسے مرضی بائبل پڑھوں، مرضی ملانگی ہوتی ہے، فرزندگی نہیں۔ اگر ہم اپنی ہی مرضی پوری کر رہے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم ملنگ والے ہیں، اور ملنگ کی بات نہ مانی جو فوراً جلا گیا، غصے میں آ جائے گا، جلال میں آ جائے گا۔ ہم بھی ملنگوں کی طرح جلال میں آ جاتے ہیں، میرا اپنا نہیں مانا، مجھے ہار کا موقع نہیں دیا، مجھے جیت کا موقع نہیں دیا، مجھے آگے کرسی نہیں دی، مجھے چنتا نہیں دیا، مجھے موقع کیا ہے؟ صورت کس کی طرف بنا رہے ہیں؟ احساس ہے، خدا احساس دلاتا ہے اور عشق میں مقام دکھاتا ہے۔ محبت میں احساس اور عشق میں، محبت میں وہ سہتا ہے اور عشق میں ہمیں سہنا پڑتا ہے۔ محبت میں وہ سہتا ہے اور عشق میں انسان حالت بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، لیکن خدا محبت میں ہماری زندگی بدلتا ہے، سمت بدلتا ہے اور ہماری حالت بدلتا ہے۔ ہم موقع دیں گے۔ خدا محبت میں بچاتا ہے اور انسان جسمانی محبت میں سب کچھ کھو دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ محبت دینے کا نام ہے اور عشق لینے کا نام ہے۔ محبت سکھاتی اور شکستہ کرتی ہے اور عشق رلاتا اور پختہ کرتا ہے۔ ابھی ہم نے محبت کو سیکھا ہے، محبت کا تجربہ نہیں کیا۔ ہم نے خدا کی محبت کا صرف پیغام سنا ہے، رٹا لگایا ہے، خدا نے دنیا سے محبت کی، پریکٹس نہیں کی۔ کب کریں گے؟ جب ہم ساتھ والے سے پیار کریں گے، عزت کی روح سے دوسرے کو بہتر سمجھیں گے۔ اگر ہم اس کے عیب ہی نکالتے رہیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ پھر ہم مقام کیسے لیں گے؟ محبت جو ہے یہ معافی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ محبت کس کے بغیر؟ متی 18 باب ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس میں سے چیک کرتے ہیں۔ متی 18 باب اور اس کی
15 और 16 आयत। इसके 15 और 16 इसमें क्या लिखा है? 15 16 भी है, 21 और 22 भी है। हम 21 से पढ़ते हैं, पतरस की बात पर आकर। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा है, खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं उसे कितनी दफा माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। कितनी दफा? 7 से 70। पतरस जो जज्बाती है, जब इसका वो कहना नहीं मानता ये गुस्से में आ जाता है, जब इसके साथ मुत्फिक नहीं होता तब भी गुस्से में आ जाता है। और इसने 7 से 70 दफा क्यों कहा? 7 से 70 दफा क्यों कहा? क्योंकि पतरस ने सुन रखा था अबादत खाना में कलाम में से, जो कि हमें पैदाइश 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में मिलता है। तब खुदावन ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करेगा उसे 7 गुना बदला नहीं जाएगा। जो काइन को कत्ल करेगा उसे क्यों? काइन को बचाने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपने भाई हाबिल को मारा। माफी, मोहब्बत माफी के बगैर कुछ भी नहीं। मोहब्बत में वो माफ करता है और माफी का दर्स हमें देता है, और जब तक हम माफ नहीं करेंगे माफी मोहब्बत में कायम नहीं हो सकती। नकाह के वक्त क्या कहते? कबूल है, एक के कबूल पे काम हो जाता। कितना पे होता? 2। दोनों शख्स जब तक मुत्फिक नहीं होंगे, लड़का और लड़की, 3 दफा कहते कबूल है कबूल है कबूल है, लड़का फिर लड़की, दोनों जब तक कबूल कबूल नहीं कहते काम होता। अगर इस अकद के बगैर वो जिंदगी बसर करे तो क्या है? हम उसे बद नाम से पुकारेंगे। अगर इस अकद में बंध जाएंगे तो फिर हम उसे फर्द नाम से पुकारेंगे, इज्जत की जगह देंगे। और मसीह खुदा जो है यहाँ पर काइन को बचाने के लिए कहता है कि अगर कोई काइन को मारेगा तो उसे कितनी दफा? 7 गुना उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। कितनी दफा? 7 गुना। और फिर 70 की बार आती है। उसने कहा कि मसीह क्या है, ज्यादा 7 दफा कह देगा और लंबी छलांग लगाएगा तो 70 दफा कह देगा। इसी बात में आगे जाके 23वीं आयत में लिखा है, और नमक ने अपनी बीवियों से कहा, ऐ अद्दा और ज़ुल्ला मेरी बात सुनो, ऐ नमक की बीवियों मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला, और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कदर कर डाला। अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो नमक का 70 और 70 और ये दोनों चीजें पुराने यादनामा में सुन रखी थी, पढ़ रखी थी, इसलिए कहा मेरा भाई कितनी दफा माफ कर सकता। उसके जेब में था 7 दफा। मसीह लंबी छलांग लगाएगा 70 दफा। मसीह ने क्या कहा? 7 से 70 490 दफा। 70 ज़रब 7 कितने? 490 दफा। 24 घंटे में अगर 490 दफा माफ करे तो हर 2 मिनट में आपको माफ करना होगा। कितने मिनट? 2 मिनट में तो भी पारा चढ़ रहा होगा। क्या? अभी तो दिमाग घूम रहा, अभी तो मैंने देखना है, अभी तो लफ्ज बन रहे होते हैं, अभी तो शीशियां चढ़ रही होती है, अभी तो मुक्के शुक्के बन रहे होते हैं। खुदा कहता है माफ करो। माफी के बगैर मोहब्बत कुछ भी नहीं। खुदा ने हमारी हालत पर तरस खाया और हमें माफ किया। हमने कोई अच्छा काम नहीं किया कि वो हमें माफ करे।
जिस तरीके से मुशर्रफ बेटे ने बाप को रुलाया, क्या किया? आपके दिल की हालत आपकी सिमत का तयन करती है। जो आपके दिल में है वैसी आपने राह तैयार करनी। तो उसके दिल में क्या था? मैं कुछ शया हूं। दोस्त उसे बटरिंग कर रहे, भाई क्या है तुझ पर, तुझे तो तेरी औकात ही कोई नहीं है, तेरी वैल्यू कोई नहीं, तेरी मर्जी कोई नहीं है। आज भी मुआशरा हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को इसी तरकीब से, आप ऐसे काम खा डरती हो, मेरा बाप तो मुझे नहीं रोकता, आपको क्यों रोकता है? मेरा बाप तो इतने पैसे देता, आपको क्यों नहीं देता? मेरे बाप ने तो मुझे बाइक ले दी है, आपके पास क्यों नहीं? मेरा बाप तो आपको मुझे अकेला घूमने को भेज देता, आपको क्यों नहीं भेजता? हम घर में जाकर गुलाम को जो है, मेरा बाप तो है ऐसा, मेरा भाई तो है ऐसा। नेट घर जाओ तो भाई खड़ा होता है, काम गलत हो जाए तो बाप खड़ा होता है, मेरी तो ठुकाई होती है, मेरा इस घर में सांस लेना मुश्किल है, मेरी तो मर्जी कोई नहीं है, मेरे तो हकूक ही कोई नहीं है। आज मुआशरा हकूक की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की तंजीम में औरतों के हकूक की, मर्दों के हकूक की, जानवरों के हकूक की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बात कौन करता? हकूक की सारे बात करते हैं, मेरा ये हक है, तो फर्ज किधर है? फर्ज भूल जाते हैं, हक याद है। तो इस मुस्लिम बेटे को भी हक याद था कि मेरी बाप की जायदाद में मेरी जो मिरास है, मेरा जो हिस्सा वो चाहिए। बाप को बेटे से प्यार है, दोनों से प्यार करता है, और शरीयत के मुताबिक अमल नहीं कर रहा। अगर शरीयत के मुताबिक कोई बेटा नाफरमान हो जाए तो बाप फाटक पर जाए, उलमा को बुलाए और उनको कहे मेरा ये बेटा नाफरमान है, तो वो उस पर फतवा जारी करे और सबके सामने पत्थर मार मार कर उसको मार दे। जब आप बाप के जीते जी, मां के जीते जी अपना हक मांगते हैं तो आप उसे जीते जी मारते हैं। तुम मारिया जी, मुझे मेरी चीज दे। और आज हम कितनी दफा अपने अजीजों को मारते हैं, अपने माँ बाप को मारते हैं, ख्वाहिशों के सबब से हम कितनी दफा अजियत देते हैं। और इससे बेटे से मोहब्बत थी, इसने जाकर फाटक पे कोई बात नहीं की, उसका हिस्सा उसको दे दिया। हम बार दफा को आसमानी बात के साथ जिद करते हैं, वो हमें बरकत तो देता है, हिस्सा तो दे देता है, लेकिन हमारी अदालत नहीं करता। हम खुदा की छूट को अपनी अनाज समझ लेते। तू दुआ करता रहना, सीधे हमें जो ने रब्बा दे देता। वहां पर क्या हुआ? उसने मान लिया। शरीर और शरीका दोनों किसी को नहीं जीने देते। शरीर और पहले ज़बूर में क्या लिखा? निकाले हम पहले ज़बूर को देखते और इसमें 2 से 3 बातें सीखते। पहला ज़बूर और उसके पहले आगे कोई भी पढ़। पहला कौन है? मुबारक शख्स वो कौन है जो शरीरों की, शरीर और शरीका सलाह देते हैं। शरीर सामने से आता है और शरीका बीच में से। शरीर कहां से आएगा और शरीका हम किसका लेना मानते हैं? मुबारक शख्स कौन है? जो शरीरों की, शरीर मशहूर बड़े शरीर, हम शरीरों के बीच में घिरे हुए हैं और शरीके के बीच में भी घुरे। शरीर मुआशरे में बदनाम करता है और शरीका खानदान में। शरीके के डर से हम कर्ज उठा लेते हैं और शरीर के डर से हम लाका छोड़ देते हैं।
مقابلہ کس کا کرنا ہے؟ شریر کا۔ بائبل میں مسیح نے کیا کہا کہ تم شریر کا مقابلہ، کیونکہ شریر آپ کا ماضی آپ پر ہے۔ کون بڑی دیکھ نماز پڑھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، پہلے تو یہ ایسی، یہ دیکھ پہلے تو گالیاں بکتا تھا، یہ کرتا تھا، نالائق حرکتیں کرتا، ابھی بھائی اچھا پورا سر بنا ہوا، میں جاننا ہوں شریر کیا بولے گا، میں جانتا ہوں تجھے، تو کیسا تھا، میں جانتا ہوں تجھے۔ وہ معاشرے میں آپ کا پرانا پول کھول رہا ہو اور شریر کا پرانا ساختہ کھول رہا ہو، دونوں سے، ایک اندر سے گھساتا ہے، خاندان خراب کرتا ہے، دوسرا باہر سے آ کر معاشرے میں ہمارا مقام خراب کرتا ہے۔ تو کلام لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ شریروں کی صلاح نہیں مانتی، شریروں کی۔ دوسرا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا، خطا کاروں جو مفت کے راستے میں کھڑے ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ اور آج ادھر نہیں چل رہے، میں نے بھی جانا آ رہا ہے، اچھا تو ادھر سے چل، میں آ رہا ہوں، اچھا تو یہ کار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہی ہوں۔ شریر نے صلاح دی اور خطا کار نے راہ دی۔ شریر نے کیا دی اور خطا کار نے؟ اگر شریر کی صلاح ہی لے لیں تو اس بری راہ پر چلیں گے کیسے؟ صلاح کیا؟ ٹرائی تو کرو، ٹرائی کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر لڑکیاں لڑکے آج کل ڈرگس لیتے ہیں، ٹرائی کرو، بڑا مزہ ہے، لطف کرو، ٹرائی کرو، صلاح پھر راہ، یہ ملے گا کہاں سے؟ وہاں شریر صلاح دیتا ہے اور خطا کار اور ٹھٹھا باز مجلس دیتا ہے۔ آج آپ شکر میرا لگاتے ہیں جی، ایک صلاح مانی، ایک نئی راہ مل گئی اور ایک مجلس بھی مل گئی، ایک صلاح سے دو کام مل گئے۔ نیک صلاح شریر بھی دیتے ہیں، صلاح نیک بھی دیتے ہیں، آپ نے لینی کس سے ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک راہ مسیح نے ہے مقرر کی ہے اور ایک شریر نے مقرر کیا، آپ کس پر چلنا چاہتے ہیں؟ ایک راست بازوں کی مجلس ہے جس میں خدا کے حضور میں یادگاری ہوتی ہے، اور ایک ٹھٹھا بازوں کی مجلس ہے جس میں سب کی زیادہ ہنسائی ہوتی ہے۔ کون سی مجلس چنتے ہیں؟ اور اس مصرف بیٹے نے شریر کی صلاح مانی اور ایک نئی راہ پر چل دیا، اور وہاں پر ایسی محفلوں میں اپنا مال اڑایا، سارے دوستوں نے مشورے بھی دینا شروع ہوئے، جیسے پیسے ختم ہونا شروع ہوئے، دوست مبارک کون ہے؟ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنویتی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا، اور مبارک شخص کون ہے؟ جو درخت، اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس کہاں لگایا گیا ہے؟ کیوں؟ درختوں کے کنارے جو درخت لگے ہوتے ہیں کبھی وہ سوکھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بہاؤ کے پاس ہوتے ہیں، اس پر ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ تنہائی میں۔ یہ شخص مصرف بیٹے کا مال ختم ہو گیا، بھوکا مر گیا، پردیس میں ہے، بری راہ پر ہے اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں ہے، اور اسے اس علاقے میں کال کے سبب سے کوئی کام بھی نہیں دے گا۔ جیسے کرونا میں کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا، کوئی کام دیتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک شخص سے جا کے کہا کہ مجھے سور چرانے دے، جس کا نام لینا بھی گناہ تھا، گالی تھا، اور وہ اس کو چرانا شروع ہوا۔ اور جب ہم پاپ میں گر جاتے ہیں تو پھر ہر وہ لطف اٹھاتے ہیں، اور پھر دنیا ہمیں نئے نئے نام دیتی ہے، جیسے شخص کو مل رہے ہیں
اور سوروں میں رہ کے اس کی بولی بھی سوروں والی، کیونکہ انسان سے بات ہی نہیں کرتا۔ پھر اس سے سوروں جیسی اسمیل بھی آ رہی، پھر اس کا کھانا بھی سوروں والا۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو اور اچھی صحبت بری عادتوں کو سدھار دیتی ہے۔ آپ کی صحبت کس کے ساتھ؟ آپ مجھے اپنے 3 دوست بتائیں، میں آپ کا فیوچر بتاؤں۔ آپ کے دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ دوستی بڑی اہم ہوتی ہے، دوستی، سہیلیاں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سہیلی بنائیں، لیکن اس سہیلی کو پہیلی نہ بنائیں ماں باپ کے سامنے، سہیلی بنائیں اور ماں باپ سے مروائیں۔ لیکن ہم سہیلیوں کو پہیلی بنا لیتے ہیں، وہ ایسی تھی، وہ ویسا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد وہ نہیں تھا، پہیلی یا نہ بھولیے جاؤ، زندگی برباد۔ اس کے دوست کدھر گئے جس لیے اس کو تھوڑے سے فائدہ کے لیے لوگ آپ کو خدا کے گھر سے، خدا کی محبت سے دور کر۔ شریر کا مقابلہ ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے، جو چپکے سے آگے کہتا ہے، بات سنو پادری صاحب، وہ آپ کی طرف یہ بات کہاں ہے؟ آج ایسا بات تو بڑے اچھے، لیکن آپ کو ایڈوٹ سی چپکے سے آ کے رس بولے تو پوری رپورٹ لے کر آؤں، ہاں ہاں جا مجھے ساتھ اپڈیٹ کرنا، کس کا کہنا مان رہے؟ ابلیس ہمارا دوست، شریر ہمارا دشمن۔ ابلیس کے سب اپڈیٹ کرتا ہے، ابلیس جتنا اپڈیٹ کو کر ہی نہیں سکتا، تو خدا کیا کہتا ہے؟ شریر کا مقابلہ نہیں کرنا اور ابلیس کو ٹھہرنے نہیں دینا۔ دوسرے لوگ شریر کے سامنے نہیں جانا اور ابلیس کو شروع نہیں کرنے دینا، شریر کے اور ابلیس کو۔ ہم بعض دفعہ ابلیس سے 10 کتوں آئیں گے، بدرو آگے تیرا نام کیا ہے، ہم اس کو شروع خود کرواتے ہیں۔ مسیح کیا کرے؟ چپ نکل، ہم شروع کرواتے ہیں۔ اور اس شخص کو جس کی بولی بدل گئی، ماں باپ کے گھر میں خوشبوئیں لگاتا تھا، ابھی سوروں جیسی بدبو، وہاں پر اچھے کھانے تھے، باپ کا شہزادہ تھا، اور وہاں غیر قوموں میں کیا ہے؟ سوروں جیسا۔ جب اس کو ہوش آیا، کیا آیا؟ ہم ساری عمر جگاتے رہتے ہیں، ہوش کسی کو نہیں آتا۔ ہوش خیال آیا کہ میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو بھی افراد سے روٹی ملتی، کن کو؟ جو دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں، نوکر مہینے والا ہوتا ہے۔ دیہڑی دار کون ہوتا ہے؟ مزدور۔ جہاں پر جو دیہڑی لگانے ہیں اس کو بھی روٹی افراد سے ملتی ہے، تو میں جا کے دیہڑی سے اگلی والی بات کر دوں گا، میں بولوں گا مجھے نوکروں جیسا کرتے ہیں۔ نوکر کو چھت بھی مل جاتی ہے، روٹی بھی مل جاتی ہے، مزدور تو دیہڑی لگائی شام کو اپنے گھر، تو رہنا ادھر ہی چاہتا ہے، مقام بھلے نیچا مل جائے، رہنا ادھر ہے، چل پڑتا۔ باپ کو اتنی محبت ہے، وہ ہر روز اس راہ پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا میرا بیٹا اس راہ سے واپس کرنا چاہیے۔ ایک دن پتہ چلتا ہے، باپ کھڑا ہوتا دیکھتا ہے، دور سے نوکر بتاتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے، اسے بولا کون ہے؟ حالت بڑی عجیب سی ہے، مالک کوئی آ رہا ہے، بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ سارے نوکر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آج دیکھتے ہیں باپ اس کی کیا دھلائی کرتا ہے، کیونکہ اس نے باپ کی تو بےزتی کی۔ جب قریب آتا ہے، فاصلہ تھوڑا رہ جاتا ہے، تو باپ دوڑ کے، باپ کیا کرتا ہے؟ محبت
परवाह नहीं करती, मोहब्बत अपने रुतबे का लिहाज नहीं करती, और उस मोहब्बत में उसने अपने रुतबे का लिहाज नहीं किया, दौड़ कर गया किसके पास? आप खुदा की तरफ आके तो देखें कितने स्पीड के साथ खुदा आपको गले लगाने के लिए दौड़ कर जाता है, गले लगाता है, और आधे जुमले के बाद सोच बदल जाती है। अब आप, मैं तेरी नजर में और खुदा की नजर में अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा, नौकर वाली भी बात नहीं हुई, बाप ने गले लगाया, उसकी सोच बदल गई। याद रखें, बाप की जप्पी और उस्ताद की थपकी दोनों बड़ा काम करते हैं। किसकी? बाप की और उस्ताद की थपकी दलेर कर देती है और जप्पी माइंड शेड कर देती है, आपको असल हालत पर ले आती है, और थपकी आपको हालत से निकाल कर दूसरे मकाम पर पहुंचाती है। हम कितनों को थपकियां देते हैं? हम थपकी नहीं देते, थप्पड़ देते हैं। गले नहीं लगाते, गले से उतारते, निकल मेरी आंखों के सामने दिया, तू है नकम्मा, तू है ऐसा। याद रखें, बच्चों के लिए कभी भी मनफी जुमले मत बोलो। ज़करी जब पैदा हुआ तो माँ बाप ने मिठाइयां बांटी। जब ज़करी थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। ज़करी की उम्र बढ़ रही है, कदर नहीं बढ़ रहा। आज हम इतने सालों से मसीह हैं, उम्र इतनी हो गया, कदर होनी चाहिए, बड़ा भी ठीक नहीं। हर दफा ईद कुर्बानी वाली ईद पे हमें फिर वही सवाल होता है, बच्चों वाला गोश्त खाना है कि नहीं खाना, फिर आगे जाके बपतिस्मा लेना है कि नहीं लेना, इधर पेंटिकोस्ट आ गई, गैर बोलनी है कि नहीं बोलनी। ये तो केजी क्लास है, उम्र बढ़ गई है, कद ठीकना ही है। रोज खाना खाते हो, रोज गोश्त खाते हो, एक दिन नहीं खाओगे मर जाओगे। मसीह की कुर्बानी के बाद कौन सी कुर्बानी है जिसको गोश्त खाना हो? वो कुर्बानी जो पौलुस रसूल कहता है, वो उस वक्त ग्रंथस के अंदर देवी देवताओं की कुर्बानी होती थी, आज जैसे खानकाबा में होती है, और वहां पर हाजी गोश्त नहीं खाते, हाथ रखते हैं, कुर्बानी होती है, और लाखों जानवर दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहाज भरवा का गोश्त भेज दिया जाता है, और लोग खाते हैं और कुछ बेचते भी हैं। आपके हाइपर स्टार पर, दूसरे स्टोरों पर, बड़े बड़े स्टोरों पर वो गोश्त महीना 2 महीनों बिकता रहता है। अगर उसी गोश्त को आप हफ्ते बाद जाकर कसाई से एक सवाल करें, कुर्बानी वाला गोश्त बेच रहे हैं कि नवा, वो तो छुरी लेके पीछे कर देगा। वो हर रोज छुरी फेर के आपको खिलाता है, कभी पूछा कि नहीं भाई तू तो तकबीर दूसरी पड़ी है, मैंने नहीं लेना। तो जब वो आपको कहे कि ये कुर्बानी का है, आपको बता कर दे, तो फिर फर्क हो गया। तो बाइबल क्या कहती है? फर्क ही तो समझा रही है, जो कसाबों की दुकानों से बिकता है। और मसीह भी यही समझा रहा है, पाक चीज जो बाइबल के मुताबिक पाक है, उस पर दुआ करो, वो पाक हो जाएगा। जो अंदर चीजें जा रही हैं वो एनर्जी के लिए हैं, जो बाहर से अंदर से बाहर निकल रही हैं वो बर्बादी के लिए। अंदर से क्या था? मजहबी आलम का अंदर से क्या था? हसद। काइन के अंदर क्या था? खौफ। लाबी के अंदर क्या था? लालचा। दूसरे पेड़े के अंदर क्या था? खुदी, मेरी मर्जी। मेरे और आपके अंदर क्या है? अगर सारी चीजें दुआ से पाक होती हैं तो फिर आपका मसला भी पाक होना चाहिए, खा लिया करें। खाने पीने, पहनने ओढ़ने,
فضول چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، جو خاص چیز ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ خاص چیز مسیح ہے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، وہی کہتا ہوں، وہی کرتا ہوں۔ آپ نے کیا سنا ہے اور کیا دیکھا ہے؟ ہم تو دنیا دیکھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر مصر بیٹے کی سوچ بدلی۔ کیا بدلی ہے؟ کیا دی؟ سوچ۔ جب سوچ بدلتی ہے تو انسان ہوش میں آتا ہے۔ زکئی کی عمر بڑی ہے، قد نہیں بڑھا، تو سب سے پہلے زکئی کو اس کے بہن بھائی نے بولا، اوے کوٹو، بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے۔ کہاں سے؟ اے پھینی جی، اے نکمی جی، اے کالی جی، اے کلینی جی، اے نکمی جی، یہ جھیٹ سی، یہ بدتمیز سا، ہم گھر سے لقب دینا شروع کر۔ کس سے؟ اس کو پہلا لقب کس نے دیا؟ بہن بھائیوں نے۔ پھر دوستوں میں کھیلنے کے نے کیا بولا؟ کوٹو آ گیا، کوٹو آ گیا، چھوٹو آ گیا۔ دوسرا کس نے دیا؟ دوست۔ پھر مذہبی اجتماع میں، چرچ میں آ گیا، وہ چھوٹو نہیں آیا آج، تیسرا کس نے دیا؟ آپ تو جینے نہیں دے رہے کسی کو، آپ قد کو دیکھ رہے ہو، اس کے دل کو تو نہیں دیکھ رہے۔ آپ ظاہری دیکھ رہے ہو، باطنی تو نہیں دیکھ رہے۔ اور بے شمار زندگیاں ہم نے عیب نکال نکال کر برباد کر دی، اور یہ تھوڑا بڑا ہوا، اس نے بولا میں نے بدلہ لینا۔ کیا لینا ہے؟ اور اس نے وہ کام چنا جو ایک یہودی کو زیب نہیں دیتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ خدا کا بندہ بنتا، یہ رومیوں کا ایک الاکار بنا، ٹیکس کلیکٹر بنا، اور رومیوں سے ویسے نفرت کرتے تھے، اور ٹیکس لینے والوں کو وہ گالیاں دیتے تھے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ معاشرے سے ڈبل لینا شروع کر دیا۔ کس سے؟ بڑے شہر والوں نے مجھے بڑا ستایا، ان دوستوں نے بڑا ستایا، کر لیتا ہوں آج، اور مذہبی رہنماؤں سے ناحق لینا شروع کر دیا۔ آپ اتنے جس نے سب کے سامنے میں نے ذلیل کیا، جو اسے ڈبل سے بھی زیادہ ہم برا بناتے ہیں، ہماری باتیں برا بناتی ہیں، ہمارا معاشرہ برا بناتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے اپنے بچے کو بولے کہ یہ میرے گھر میں خاص ہے، کیا ہے؟ سارے بچے اچھے لیکن یہ خاص ہے، اس کی کوالٹی بتائیں، اس کا قد نہ بتائیں، اس کی کوالٹی بتائیں۔ آج ہم اس کی قد بتاتے ہیں، کارڈ بتاتے ہیں، میری بیٹی لمبی، میری بیٹی چھوٹی، میری بیٹی موٹی، میرا پتر فلانا، میرا یہ وہ۔ اس کی کوالٹی بتائیں۔ تو ہم کیا انٹروڈیوس کر، اچھا تیری موٹی تیرت کی حال ہے، تیرے فلان بیٹے نکمے کا کیا حال ہے، تو لوگ بھی آپ کو ویسے انٹروڈیوس کس نے کروایا؟ جی کس نے؟ برا کس نے بنایا؟ ڈھیٹ کس نے بنایا؟ ہم پھر روتے ہیں، ہم نے بنایا۔ اور جب وہاں پر ہوش آیا ہے اس کو، وہ وہاں پر گیا زکئی نے، پھر اس معاشرے میں لوگ اسے بولتے تھے یہ قوم کا غدار ہے۔ کیا ہے؟ یہ قوم کا، یہ چھوٹو، یہ کوٹو قوم کا غدار ہے، پاپی ہے۔ اور مسیح اس معاشرے کے اندر کسی پاپی کا نام لے لیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھی جہاز آ گیا، ہاں بھی بھگوے کٹنی آ گئی ہے۔ اگر ہم اس معاشرے کے اندر نام لیں، اس دور کے اندر کسی کا نام پکارنا اس کی قدر بڑھانا، عزت بڑھانا تھا۔ مسیح نے اس معاشرے کے اندر جس نے اس کی تذلیل کی، اس کی قدر بڑھائی، اس کا نام لے کر اس کا نام پکارا۔ زکئی نیچے اترا، زکئی میرا نام کسی نے پکارا۔ ہم برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اس کا نام پکارا، اس نے فوراً چھلانگ لگائی۔
क्या लगाई? जख्मी था, जख्म भूल गया। पहले लोग जकई को मसीह नहीं देखने दे रहे थे, फिर सब लोग जकई को दे रहे थे क्योंकि जकई मसीह से खुदाम चले 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 चले। और वहां पर क्या हुआ, जितने बुरी बातें करने वाले थे, जकई ने जब आधा मालकिन को दिया, गरीबों को, तो उन्होंने क्या बोला? जकई जिंदाबाद, जकई जिंदाबाद। आज पैसे का ब्रांड बिकता है, किसका? और जब मुंह से जाके बैठे थे मजहबी रहनुमा जिनका नाहक ले लिया, तो उसको कितने किलो मिला? जाए पहाड़ में हमें तो 4 गुना मिले, क्या जकई तुम मोबाइल की तरफ से भी मोबाइल की तरफ। कहां गए इल्जाम लगाने वाले, कहां गए आपको इस हालत में पहुंचाने वाले? वो तो सब अपना अपना हिस्सा लेके चले गए, आपके हिस्से में क्या आया? वहां पर फिर खुदा उसने जब तक अंदर का माल बाहर नहीं फेंका, मसीह अंदर नहीं गया। और जो ही मसीह अंदर गया तो उसने जाकर क्या कहा? आज इस घर में और निजात के साथ क्या मुझे खाना भी खाना है। क्या करना है? खाना भी तेरे घर में। आज इस मुआशरे में रहते हुए मोहब्बत माफी के बगैर, मोहब्बत की प्रैक्टिस माफी से होती है। माफ करने वाला बड़ा होता है, माफ करने के लिए दलेर होना पड़ता है, और माफ करने के लिए जिगर को बड़ा करना पड़ता है। और जब यूं ही ये शख्स अंदर गया है, घर में गया है, तो बड़ा बेटा जिसे ना पहले कुछ परवाह थी ना अभी कुछ परवाह थी, पहले ये कहता था कि बाप का माल उजाड़ जाएगा, मेरे हिस्से में कम आ जाए, आएगा निकल जाए बच्चा। वापस आया, बछड़ा ज़िबा देखा, जश्न देखा, कौन? तेरा बेटा है, मेरे हिस्से पर भी काबूस, मेरी जगह पर भी काबूस। मस्बी लोगों ने जितना खुदा का मजाक बनाया है, इतना आम गुनहगारों ने नहीं बनाया। वहां पर तमाशा किसने खड़ा किया? बड़े भाई जो मजबी था, मैंने नहीं जाना, तो चल ना ना मैं जाना नहीं, वो शरीका बन गया। एक भाई शरीर से बच के आ गया है और दूसरा घारी में शरीका बन गया। और आज घर के लोग ही शरीका बन जाते हैं और बर्बादी ले आते हैं। तो मसीह ने वहां पर बड़ी जबरदस्त बात की, ये मर गया था अब जिंदा हो। क्या था? खो गया था वो मिल गया, खाक में मिल गया था अभी खास हो गया। बेटा तुम गिले मेरे से कर रहा, तूने मांगा मुझसे कब था? मैंने तुझे रोका कब था? बाज लोग इतने कंजूस होते हैं, खुदा की नेमतों से लुत्फअंदोज नहीं होते, और किसी को होता देख लेते हैं तो फिर कहते हैं हम उधर को दिल बाप ने दिलता कोई सारा अच्छा आपके पास किताब क्यों नहीं किया? जिंदगी बड़ी खूबसूरत और महबूब सी है बेटियों, किसी के बहकावे में नहीं है। जो ख्वाम को आपकी तारीफ करे वो आपका दुश्मन, जो ख्वाम का आपकी उससे बच के रहे। जो माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत दिखाए वो शरीका बच्चों को खराब करता है और शरीर जिंदगियों को खराब करता है। दोस्त बन के शरीका घुसता है और शरीर बन के इस्लाह करने के बहाने शरीर आ जाता है। इसलिए इस मुआशरे में रहते हुए हमें खुदा के सामने जब भी जाना है तो हमने खुदा को हमेशा पेश निगाह रखना है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में ये चाहता है कि हम उसे अपना आप दिखाएं और वो हमारी सारी चीजों को बदल के रख दे। दो चीजें बड़ी कॉमन है और उसके बाद हम दुआ करने को है। मोहब्बत में बेवफाई और इश्क में शिरक दोनों बर्दाश्त नहीं होते। कोई आपसे मोहब्बत करता हो और आप उससे बेवफाई करे, उससे बर्दाश्त नहीं होगा।
اور جس سے آپ کو عشق ہو، خدا کو، ہمیں خدا سے عشق ہے، وہ شرک برداشت نہیں کرے. محبت میں بے وفائی اور عشق میں شرک، دونوں چیزیں برداشت. اس طریقے سے ایسے ہی ہے جیسے ایک مصور کی تصویر اور ایک رائٹر کی تحریر، دونوں پر آپ اعتراض کریں گے، دونوں نہیں بخشیں گے. اس مصور کی تصویر میں اور آپ ہیں، اس نے ہمیں خوبصورت آرٹ کیا، ڈیزائن کیا ہمارے نین نقش کو. میں کون ہوتا ہوں کسی کے اپنے نکالنے والا؟ اور اس نے اس کلام کو تحریر کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس میں نقش نکالنے والا؟ مصور کی تصویر اور رائٹر کی تحریر. محبت میں بے وفائی اور عشق میں شرک. شرک کب آتا ہے؟ جب خدا کی پرستش کی بجائے آپ اپنی انام کی پرستش شروع کر دیتے. جیسے ابراہیم خدا کا ہر دفعہ نام لے لیتا تھا، پھر جب اسحاق ہوا تو کہتا یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. اور شرک میں وہ کہتا چل قربان کر، پتہ چلے کہ پہلا درجہ کس کا ہے. چیزیں قربان کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور زندگی انعام کے لیے ہوتی ہے. زندگی مسیح نے قربان کر دی ہے اور اس کی قربانی کے بعد کوئی قربانی. محبت میں محبوب کی آزمائش ہوتی ہے. اس کی یسوع کی آزمائش ہوئی، وہ رویا، جی رویا. پر پیاریاں بنی تھی، دنیا رو رہی تھی، مسیح رویا. کانٹوں کا تاج پہنا تھا، بار بار گر رہا تھا، مسیح رویا. جی تو ہم جب وہ نہیں رویا، رونے والوں کو چپ کرو، میرے لیے نہ رو، اپنے لیے رو. میں تو اپنے خدا کے احکامات کو، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں. عشق میں آزمائش ہوتی ہے، ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے اسٹیفنس کی طرح. جس کی طرح دنیا پتھر مار رہی ہے، اس کا ٹیسٹ لو، اس کو دھیان دی. محبت نیچے والوں کے لیے اور اس کو اوپر والے کے لیے. جی محبت، اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے دنیا جانے گی کہ تم میرے لوگ ہو، بچے ہو. کس کے ساتھ محبت کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ عشق میں رتبہ بلند ہو. ہم محبت کی پریکٹس فرق طریقے سے کرتے ہیں. چلا جاتا تنہائی اچھی ہے اگر رسوائی کا ذریعہ نہ بنے. محبت میں قدر بڑھائی جاتی ہے. اگر کسی کی بیوی ہے تو بولے گا آئی لو یو جانو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ معاشرے کے اندر اس کی قدر نہیں بڑھائیں گے، اس کی خوبی کی تعریف نہیں. یہ میری بیوی، یہ میری بیٹی، یہ میری بہن، یہ میرا بیٹا، یہ میرا، تو ہم بہت اچھا، اس کے اندر خدا نے خاص جگہ رکھا. آپ اس کی قدر بڑھائیں. محبت قدر کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور جو قدر نہیں کرتے وہ لفظوں کے گورکھ دھندے کو لیتے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے 2 منٹ کی مستی کے لیے پھر بعد میں ہستی مٹا دیتے. 2 منٹ والی محبت نہیں چاہیے، قدر والی محبت چاہیے. قدر میں. اور آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر جسمانی محبت میں خواہش کی ستائش ہوتی ہے، اس کی خواہش، اور روحانی محبت میں ستائش خواہش بن جاتی ہے کہ میرے یار کی پرستش، میرے یار کی. آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر 2 لفظ بڑے عام ہیں، محبت اور، یہ دونوں ہی بکاؤ مال ہو گئے.
ہم نے محبت کے نام پر وپار شروع کر دیا اور معافی کے نام پر کاروبار. معافی بحالی کی طرف لے جاتی ہے اور محبت عرش کی طرف لے جاتی ہے. اس کی طرف ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں, تو پھر خدا بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہمیں بھی معاف کرے گا. اگر ہم اس مذہبی رہنما کی طرح اپنے حسد کو بلند کرتے رہیں گے, اپنی انا کو سامنے رکھتے رہیں گے اور سامری کی طرح نہیں بنیں گے جس کا اوڑھنا بچھونا آنا جانا ہی محبت ہے, اور جو نہ کسی کی ذات دیکھتا ہے, نہ کسی کا رنگ دیکھتا ہے, نہ کسی کی بات دیکھتا ہے, نہ کسی کی چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ صرف محبت کے ہاتھوں میں چلتا ہے. اس کے ہاتھوں. اور ایک وہ ہے جو شرکوں کی اصلاح کرنے چاہتا ہے, خطا کاروں کی, اور ایک مسلم بیٹے کی طرح بھی ہو سکتا ہے جو چلا بھی مانا بھی لیکن ہوش میں آ کر واپس آ جاتا ہے. اقرار, اقرار حالت بدلتا ہے. ایمان اقرار کے بغیر اور محبت اظہار کے بغیر ادھوری ہے. جس کے بغیر ایمان ہے اور اقرار نہیں, چیک کرنا پڑے گا ایمان ہے. محبت ہے اور اظہار نہیں, پھر وہ محبت نہیں, خواہش کی. تو اس لیے ابھی آپ کے پاس موقع ہے. میں آپ کا زیادہ اور ٹائم لے لیا, ابھی میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہیں, اقرار بھی کریں اور اظہار بھی.